الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. آج 19 دسمبر ہے اور آئندہ جمعے 26 ہوگی، جمعرات کو 25 ہوگی، تو اس لیے 25 دسمبر کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے کیونکہ آئندہ جمعہ پھر 26 کا ہوگا. اور 25 دسمبر کے حوالے سے آپ حضرات کو جیسا معلوم ہے کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں 25 دسمبر کو کرسمس ڈے کے حوالے سے اور پاکستان میں یوم قائد کے حوالے سے بھی اس کو منایا جاتا ہے. تو بہرکیف ہم اس کو ڈسکس کریں گے کرسمس ڈے کے حوالے سے، اور گزشتہ سالوں میں بھی تقریباً ہم ہر سال کرتے ہیں، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یاد دہانی کہ ہمارا راستہ کون سا ہے. ظاہر بات ہے جب بھی کوئی موڑ آتا ہے انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے کدھر مڑنا ہے. کہ بندے کے سامنے اچانک دو راستے آ گئے تو اس نے صحیح موڑ کاٹ لیا تو صحیح منزل پر پہنچ جاتا ہے، وگرنہ پھر اس کو بہت دور سے پلٹ کے آنا. تو یہ جب دن آتے ہیں تو ان میں بھی ہم نے صحیح ڈیسیجن لینا ہوتا ہے کہ ہم نے کس طرف جانا، کیونکہ ہمارے پاس راستہ تو موجود ہے، ہمیں پتہ ہے، لیکن بعضے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو نہیں پتہ ہوتا. جس طرح واضح سے مثال یہ ہے کہ بعضے جیسے ڈرائیور حضرات ہیں پورے ملک میں پھیلے ہوئے ہیں، مختلف روٹ ہیں، مختلف علاقے، انہیں انگلیوں کے راستوں کا پتہ ہے، جہاں جانا انہیں ٹینشن ہی نہیں. بلکہ جیسے آج کل موسم خراب ہے، دھند ہے، تو وہ کچے پکے راستوں سے بھی لے جاتے ہیں، منزل مقصود تک پہنچا دیتے ہیں، انہیں پتہ ہے. اور بعض دفعہ ایسا ہے راستوں کا پتہ نہیں چلتا. تو اس کا دوسرا حال جدید آج کل کے دور میں وہ میپ ہے، گوگل میپ، تو اس کے ذریعے سے رہنمائی لے لیں. اس کے ذریعے سے رہنمائی لیں گے پھر بھی امید ہے کہ آپ کہیں نہ کہیں پہنچ جائیں گے، بلکہ کبھی امید ہے کہ آپ جو ہے منزل مقصود تک پہنچ جائیں گے. اور ایک یہ ہے کہ بندے کو نہ راستہ پتہ ہو اور نہ کسی سے پوچھے، یعنی کہ رہنمائی نہ لے، بھلے وہ گوگل میپ ہو یا کوئی بندوں کی رہنمائی ہو، تو اب اس کو راستہ بھی نہیں پتا، اس نے رہنمائی بھی نہیں لینی، تو صاف سا نتیجہ کیا ہے کہ بندہ بھٹکے گا، بھولے گا، ٹکرے کھائے گا.
تو ایک موٹی سی مثال ہم دین کے متعلق بھی لے سکتے ہیں کہ جب ایسا آتے ہیں ایسے ایام ایسے دن تو سمجھے دو راستے ہو جاتے ہیں کہ ایک تو یہ کرسمس ڈے ہے، اس کا کیا کرنا ہے، ایک ہمارا راستہ ہے ہمیں پتہ ہے، تو ہمیں واضح راستے کا تعین کرنا ہے کہ ہمیں اس راستے جانا ہے کہ نہیں جانا۔ پتہ ہے تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ، جیسے ہمارے علماء ہیں انہیں پتہ ہے، بہت اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر پتہ نہیں ہے تو پھر ہیلپ لینی ہے، جس طرح گوگل میپ سے لیتے ہیں اور جس طرح لوگوں سے لیتے ہیں، علماء سے پوچھنا ہے کہ ہم نے کس راستے جانا ہے، ہمارے لیے کون سا راستہ ہے۔ تو ہمیں راستے کا پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم غلط راستے پر نہ چلے جائیں۔ تو اس لیے اس راستے کی یاد دہانی کے لیے ہوتا ہے کہ یہ دن آ رہے ہیں، یہ موقع آ رہے ہیں، ہمیں کس راستے چلنا ہے یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے، پہلے سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم بھٹکے نہیں، ہم بھولیں نہیں، بھٹکے نہیں۔ تو اس کی یاد دہانی کے لیے انشاءاللہ چند باتیں جو پہلے بھی کرتے ہیں آج بھی انشاءاللہ ہوں گی۔ سب سے پہلے تو سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے جو آج کل کے دور میں ہم کرتے ہیں، کرسمس ڈے کی 25 دسمبر کی عیسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یوم پیدائش ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ بات کوئی اتھینٹک نہیں ہے۔ خود کرسچینٹی کے اندر بھی بعض لوگوں کا یہ موقف نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 25 دسمبر کو پیدا ہوئے، خود کرسچینٹی کے اندر بھی یہ نہیں ہے۔ دوسری بات، اگر بالفرض ہو بھی صحیح تو پھر منانے کا کنسپٹ نہیں ہے، منانے کا تصور نہیں ہے۔ اور خود کرسچینٹی کے اندر بھی 4 صدی کے اندر رائج پایا کہ انہوں نے پہلے عبادت کی فارم میں اس کو شروع کیا، اور پھر آہستہ آہستہ وہ جب وہ پہلے اسپیچز ہوتی تھی، عبادت ہوتی تھی، اکٹھے ہو جاتے تھے نارملی جیسے بیان پہلے، اور اس کے بعد پھر ختم ہو جاتا تھا معاملہ، مجلس ختم ہو جاتی، لیکن پھر آہستہ آہستہ آپ کو پتہ ہے جب پھر کوئی بھی کام شروع ہوتا ہے اگر اس کی اصل دین سے نہ ہو تو پھر وہ بڑے پلٹے کھاتی ہے۔ تو پلٹے کھاتے کھاتے آج پھر یہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں ایک پورا پراپر تہوار بن گیا، پورا خوشی کا سما بن گیا، پورا اس میں پھر جو جو ہوتا ہے وہ ہمیں پتہ ہے۔ تو جس چیز کا تعلق دین سے، شریعت سے نہ ہو، جس طرح ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کا یوم ولادت ہے، اب ہم اس پہ بھی منانے کو نہیں کہتے، آقا علیہ السلام کے یوم ولادت کو ہم نہیں کہتے کہ منایا جائے۔ وجہ کیا ہے کہ ہمیں پتہ ہے جس چیز کی اصل دین سے نہیں ہے اس کا انجام بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ اور ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کی یوم ولادت پہ بھی ہمارے ملک میں اور مسلمانوں میں بھی چیزیں شروع ہو گئی، قوالیاں شروع ہیں، ناچ گانے شروع ہیں، ڈانس شروع ہیں، مکس گیدرنگ شروع ہے، اور نہ جانے کیا کیا ہلے گلے ہوتے ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں جس چیز کا تعلق دین سے نہیں ہے اگر اس کو دین میں داخل کریں گے تو اس کا انجام بہت برا ہوگا، انجام برا ہوگا۔ اور ہمارے دین میں تو ویسے بھی منانے کا اتنا کنسپٹ نہیں ہے، اپنانے کا زیادہ ہے۔ آپ علیہ السلام کو منانے سے زیادہ اپنانے کا کنسپٹ ہے کہ آپ کی زندگی کو اپنایا جائے، اڈاپٹ کیا جائے، لیا جائے، آپ کے سنت طریقوں کو لیا جائے، یہ سب سے اہم۔ کیونکہ منانا کیا ہے، ایک دن ہے، منائیں گے ہم کیا، جس طرح عیسائی ہیں، کرسچن ہیں، یا کوئی بھی دن ہے، تہوار کتنا ہے، ایک دن ہے، منانا صرف ایک دن ہے، اپنانا تو ساری زندگی ہے۔ اور آپ علیہ السلام نے اپنانے ہی کی تلقین کی ہے۔ تو ہمارے اندر یہ چیزیں آ رہی ہیں جو کہ غلط ہیں، ہم اس کو بالکل جو ہے وہ قبول نہیں کرتے کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی چیزیں کی جائیں، وہ بھی ٹھیک نہیں۔ تمہاری طرف تو عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ نظریہ، اور دوسرا نظریہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے متعلق، ایک تو یہ ہے کہ تاریخ ہے یا نہیں ہے، چلو وہ ایک سائڈ پہ رکھ دیں کہ چلو ہے بھی ہے یا نہیں بھی ہے تو اس سے کوئی فرق زیادہ نہیں پڑتا۔ جیسے ہمارے پیارے پیغمبر علیہ السلام کے متعلق، آپ کی ولادت کے متعلق تاریخیں مختلف ہیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق نہیں پڑتا۔ دوسرا جو اہم مسئلہ ہے جس سے فرق پڑتا ہے ہمارے اعتقاد میں، کہ وہ کرسچینٹی کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا گیا،
کہ جو ولادت ہوئی ہے یہ اللہ کے ہاں ہوئی ہے، جو کہ سراسر شرک اور کفر ہے، قرآنی تعلیمات سے بالکل متصادم ہے۔ یہ اصل مسئلہ یہاں سے گڑبڑ ہے۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو مناتے ہیں، ان کے ہاں منایا جائے، ہمیں اس سے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم مسلمان ہیں، نہ ہم نے منانا ہے اور نہ ہم نے ان کو کاپی کرنا ہے، نہ اپنانا ہے۔ ہاں اتنا ضرور ہے عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، آپ نبی ہیں اور قرآن میں آپ کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، اور پھر دوسری بات قرآن نے اس کو ہائی لائٹ بھی کیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں لوگ افراط اور تفرید کا بڑے شکار ہیں، بڑے ایکسٹریم پہ ہیں، ماننے والے بھی حد تک ہیں، انتہائی حدوں تک ہیں، اور نہ ماننے والے بھی انتہائی حدوں تک۔ ماننے والے جیسے نصارہ ہیں، وہ انتہائی حدوں تک ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا اور اللہ ہی بنا دیا، یہ محبت میں انتہا۔ اور جو نہ ماننے والے ہیں انہوں نے نہ ماننے میں انتہا کر دی کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کے مارنے پہ اور معاذ اللہ قتل کرنے پہ، شہید کرنے پہ در پہ ہو۔ تو یہ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے معاملے کو کلیئر کرنے کے لیے، واضح کرنے کے لیے، ان کی پوزیشن کو واضح کرنے کے لیے قرآن کریم میں ان کا ذکر کیا کہ اللہ کے بندے ہیں۔ جیسے سورہ مریم میں اعلان کروایا، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، بیٹا شیطان نہیں، بیٹا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ انہوں نے کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ ہے، اور انہوں نے بھی کفر کیا جنہوں نے کہا مسیح ابن مریم اللہ کا بیٹا۔ اور قرآن نے منع کیا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اہل کتاب اپنے دین میں، شریعت میں غلو نہ کرو اور اللہ پر وہی بات کہو اللہ کے لیے جو برحق ہے۔ تو ہم عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہیں؟ اللہ کا بندہ۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے خود کہلوایا بالکل بچپن میں جب آپ گود میں تھے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں۔ اولاد والا کوئی کنسیپٹ۔ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا، جن نے کہا اللہ کی اولاد ہے، انہوں نے بڑی عجیب قسم کا الزام لگایا اللہ پر۔ اور یہ ایسے بول ہیں تکاد السماوات یتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، کہ ایسے بول ہیں اگر ان کو پہاڑوں پر رکھا جائے تو ان بولوں کی یعنی کہ ہیبت کی وجہ سے پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو۔ یہ بول اللہ کو ناقابل پسند ہیں، اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہیں۔ تو یہ کنسیپٹ جو ہے وہ ہمیں شریعت نے اس کو رد کیا۔ سورہ اخلاص صرف اسی پر بیسڈ ہے، اللہ کی توحید پر۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، اللہ نے کوئی بچہ پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اللہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوئے، ولم یکن لہ کفوا احد، پیدا کرنا کرانا تو دور کی بات ہے، آپ کا اللہ کا ہمسر کوئی نہیں، برابری کا کوئی ہے۔ تو یہ اللہ نے ان کے عقائد کو جو محبت میں بیٹا بنا رہے تھے ان کو بھی رد کیا، اور جو نفرت میں آپ کے قتل کے درپے تھے اللہ نے ان کا بھی رد کیا۔ تو ما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه لهم، کہ عیسیٰ بن مریم کو نہ کسی نے قتل کیا نہ کسی نے سولی پہ لٹکایا، ان کا معاملہ ان پر مشتبہ ہو گیا۔ مشتبہ یوں ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، بعد میں لکھا 4000 کے قریب یہودیوں نے محاصرہ کر لیا آپ کو قتل کرنے کے لیے، آپ اپنی عبادت میں تھے۔ تو جب انہوں نے قتل کرنے کے لیے آپ کو باہر بلوانے کے لیے جو اندر بندہ بھیجا، اللہ کی شان سے اللہ نے اس کی شکل ہی عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی۔ اب وہ جو باہر نہیں آئے تو انہوں نے گھس کے اسی کو مار دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب انہوں نے سمجھا کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو قتل کر دیا، لیکن اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ما قتل وما صلب ولكن شبہ لہ برفعہ اللہ الیہ، اللہ نے تو ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ تو یہاں دونوں ایکسٹریم جو ہے اللہ نے ان کی نفی کی، بیٹا بھی نہیں ہے باپ بھی نہیں ہے، کوئی اولاد نہیں اللہ کی، نہ خود عیسیٰ بن مریم معاذ اللہ الہ ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں، جو درمیانی راستہ۔ اور جو تم دشمنی کر کے
عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے تھے، مارنا چاہتے تھے، تو ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ نے قتل نہیں ہونے دیا، اللہ نے ان کو محفوظ کر لیا اور اللہ نے آپ کو آسمانوں پہ بلوا دیا. تو اس نے واضح کیا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی پوزیشن کو کہ آپ کو قتل بھی نہیں ہونے دیا گیا، آپ جو ہے ان کی اللہ کے ساتھ کوئی ایسے رشتہ داری بھی نہیں ہے، بلکہ وہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے بندے ہیں. اللہ نے ان کو کتاب انجیل عطا فرمائی ہے، اسی کی تعلیمات کو آپ دنیا میں عام کرنے کے لیے تشریف لائے تھے اور قرب قیامت میں دوبارہ تشریف لائیں گے. بس یہ ایمان ہے. قرب قیامت میں آپ کا آنا وہ بھی احادیث میں آپ علیہ السلام نے بڑی احادیث مبارکہ میں اس کو وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ قرب قیامت میں عیسیٰ بن مریم علیہ السلام آئیں گے اور عدل اور انصاف کو قائم کریں گے. خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، شراب کو ختم کریں گے، عمل کے ساتھ تلوار کے ساتھ ان فطروں کو ختم کریں گے. یہ جو صلیب کا نشان بنایا ہوا ہے کرسچینٹی کی جو مین ایک علامت ہے ان کے اعتقاد کی، عقیدے کی اور ان کی جو پہچان ہے کہ ان کی عبادت گاہوں میں بھی صلیب لگی ہوا ہے، کراس کا نشان لگا ہوا ہے، انہوں نے لاکٹ کی شکل میں بھی پہنا ہوا ہے، کسی نے کس شکل میں، یعنی کہ انہوں نے ایک اپنا مین جو عقیدہ بنایا ہوا ہے اور اس کو نشان یہ اس چیز کا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صلیب پر لٹک گئے. ایسا ہرگز نہیں ہے. قرآن کریم نے اس کی واضح نفی کر دی. عیسیٰ علیہ السلام جب آئیں گے تشریف لائیں گے تو صلیب کو بھی توڑ دیں گے کہ یہ غلط ہے. جتنی برائیاں ہیں ان کا عملاً خاتمہ آپ کریں گے، پھر آپ کو تبھی دجال کو بھی قتل کریں گے. یہ سارا کا سارا عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے کرنا ہے. پھر جب تشریف لائیں گے پھر آپ کی شادی ہوگی، پھر آپ عمر گزاریں گے، اس کے بعد پھر آپ کی وفات ہوگی، پھر آقا کریم علیہ السلام کے روضہ اقدس کے ساتھ آپ کی تدفین ہوگی. تو یہ پیارے پیغمبر ہمیں بتلا گئے، ہمیں اس پر 100% ایمان ہے. تو اس لیے یہ جو دن ہے خاص کر 25 دسمبر اس کے حوالے سے جو کرسچینٹی کا جو ان کا ایک اعتقاد ہے وہ ہمارے ہاں وہ بالکل غلط ہے ہمارے ہاں. اور یہ جو تہوار ہے ان کا اسی پر بیسڈ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اس دن اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، معاذ اللہ شما. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ منانا ٹھیک نہیں، اس تہوار میں ان کے ساتھ شرکت ٹھیک نہیں ہے، ان کو وش کرنا ٹھیک نہیں ہے، تحفے تحائف دینا لینا ٹھیک نہیں، آپس میں مبارکبادیں ایکسچینج کرنا ٹھیک نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ یہ اعتقاد پر بیسڈ ہے. 25 دسمبر کرسمس ڈے اعتقاد پر بیسڈ ہے. اگر کوئی ویسے فنکشن ہوتا ہے عام کو جیسے شادی کے ہوتے ہیں ویسے، تو انسانیت کے ناطے اس میں شرکت کرنا یا مبارکباد دینا اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اس اعتقاد پر نہیں ہے کہ جس طرح یہ ہے کہ اللہ کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہے. یہ تو سراسر کفر ہے، یہ تو سراسر قرآن کی آیات کا انکار ہے. تو اس لیے اس دن میں خاص کر کوشش کریں، کیونکہ ہمارا آج کل ماحول ایسا ہے ہر جگہ ہمارے ساتھ کرسچن ہوتے ہیں اور ٹھیک ہے وہ بھی ہمارے پاکستانی بھائی ہیں، پاکستانی، ان کو آپ واضح کر دیں، اس میں کوئی رواداری کی بات نہیں ہے، شرمانے کی بات نہیں، واضح کر دیں کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ اگر کام کرتے ہیں، ہمارے آفس میں ہیں یا کوئی آفس بوائے ہے یا کوئی اور چھوٹے اس پہ کام کرتا ہے یا آپ کے کولیگ ہیں برابری پہ کام کرتا ہے، آپ اس کو واضح کر دیں بھائی اس دن ہم سے آپ نہ کوئی ایکسپیکٹ کرنا کہ ہم آپ کو مبارکباد دیں گے، نہ آپ ہمیں مبارکباد دینا، واضح کر دیں، کیونکہ ہمارے قرآن کے خلاف ہے. قرآن سے زیادہ ہمیں کسی کی رواداری نہیں ہے. بھائی ہم آپ کے مذہب کی رسپیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا ہے، لیکن ہم اس کا حصہ نہیں بنے، اس کا حصہ نہیں بنے. ہاں اس کی کسی کی شادی ہوتی ہے، ہم مبارکباد دیں، دھڑلے سے دیں، کیک دے دیں، گفٹ دے دیں، لے لیں، وہ کوئی نہیں ہے. لیکن چونکہ یہاں مذہب کا معاملہ ہے تو پھر نہیں ہے. ہماری ایک باؤنڈری ہے، ہمیں دین ایک باؤنڈری دی ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ اسلام نے ہمیں کون سے برا سلوک کرنے کا کہا، یہ بھی نہیں. الحمدللہ اسلام نے جتنی رواداری سکھائی ہے کسی مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا. اسلام کی جتنی اخلاقیات ہیں کسی مذہب میں تصور بھی نہیں ہے. اسلام میں کسی کے مذہب کی رسپیکٹ ہے تو کسی اور مذہب میں اس کا تصور بھی نہیں ہے.
اسلام میں کسی کے اقوال و افعال کے رسپیکٹ ہے تو اسلام کے علاوہ کسی میں تصور بھی نہیں. آپ نے ریسنٹلی وہ ویڈیو دیکھی ہوگی بہار کے وزیر اعلیٰ کی نتیش کمار کی، کیسا وہ چیف منسٹر اس کو کہنا چاہیے کتنا نیچ حرکت اس نے کی کہ ایک مسلم ڈاکٹر جو اس سے اپوائنٹمنٹ لیٹر لینے کے لیے آئی، جو نقاب میں تھی، نقاب کے اندر آئی، ایک سیریمنی ہو رہی ہے، تقریب ہو رہی ہے، اس میں کوئی اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہے ہیں باقاعدہ، اس میں ظاہر بات ہے پورا ایک سرکاری پروٹوکول ہوں گے اس مجلس کے، اتنا بڑا صوبے کا ایک وزیر اعلیٰ ہے، ہیڈ ہے اسٹیٹ کا، اب وہ ایک انعام دے رہا ہے یا اپوائنٹمنٹ لیٹر دے رہا ہے تو اس نے اس ڈاکٹر کا نقاب کھینچ دیا. اس کا نقاب یہ ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں، آپ کسی مذہب کے علاوہ ایتھیکلی بھی ٹھیک نہیں ہے. آپ کسی لڑکی پر ہاتھ کیوں اٹھائیں گے؟ کسی عورت کو آپ ٹچ کیوں کریں گے؟ جو گندے سے گندا معاشرہ ہے وہ بھی اس کو الاؤ نہیں کرتا کہ آپ کسی جو وہ اپوزٹ جینڈر کو، کسی لڑکی کو، کسی صرف نہ آپ ٹچ کریں. کیوں بھائی؟ اس کو تو اخلاقی طور پر بھی اجازت ہے. جو کہہ لیں کہ مذہب تو ایسا نہیں کرتا، لیکن جو لوگ جناب رضا کو ٹھیک کہتے ہیں وہ بھی بغیر اجازت ہاتھ لگانے کو کہتے ہیں ٹھیک نہیں. لیکن آپ دیکھ لیں کتنی چیپ حرکت اس نے کی ہے. اسلام میں اس کی قطعی اجازت ہے. کسی کا مذہب کیا ہے، کسی کے جو ہے وہ کہہ لیں کہ مذہب کی رسومات کیا ہیں، اسلام کہتا ہے تم کرو جو مرضی کرو، ہمیں آپ کی پرواہ. اسلام جبر نہیں کرتا. کسی کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کلمہ پڑھو، اسلام اس کا حکم ہی نہیں دیتا ہمیں. آپ گن پوائنٹ پہ یہ نہیں کہہ سکتے کسی کو بھائی نماز پڑھ، بھائی کلمہ پڑھ، بھائی ہماری عید منا، ہماری قربانی کر. بھائی آپ اپنا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا ہمارے ساتھ. یہ اسلام کی تعلیمات ایسا ہرگز نہیں کرتی. جو مینورٹیز ہیں، جو ذمہ ہیں، جو اقلیتیں ہیں، اسلام اس کی رسپیکٹ کرتی ہے. اسلام تو کہتے ہیں اموالکم کا اموالنا و دماؤکم کا دمائنا، کہ جس طرح ہمارے خون اس طرح تمہارے خون، جس طرح ہماری جانوں کی قدر اس طرح تمہاری جانوں کی قدر، جس طرح ہمارے مالوں کی قدر حفاظت اور پروٹیکشن اس طرح تمہارے کی بھی ہماری اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے جس اسٹیٹ میں غیر مسلم رہتے ہیں. تو ان کے حقوق اپنی جگہ، اگر وہ پاکستان میں رہتے ہیں ان کے بھی رائٹ ہیں، ان کے بھی سارے کچھ ہیں، لیکن ہم بات کریں اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہمیں ان کے ساتھ اسلام کے طور پر شریک نہیں. بس اتنی سی بات ہے. باقی عام حالات میں کوئی بیمار ہے، اس کی بیمار کرسی بھی کریں، بلکہ اس کو دوائی لے کر دیں، آپ اس کی ویسے ہیلپ کریں، فائنینشلی اس کو سپورٹ کریں، اس کو راشن دیں، اس کا خیال رکھیں. کیونکہ ہمارے ملک پاکستان میں عام طور پر جو کرسچن کمیونٹی ہے وہ عام طور پر غریب ہے، اور بھی ہے غربا، لیکن عام طور پر یہ بیچارے غریب ہیں، لو لیول کے کام کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کا، تو حالات ایسے اچھے نہیں ہیں تو آپ ان کی مدد کر سکتے ہیں، بلکہ کریں. آپ شریعت تو یہ کہتی ہے اور فوتگی ہو گئی آپ تعزیت بھی کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ غمخواری ہمدردی کر سکتے ہیں آپ. تو جہاں تک شریعت نے ہمیں وسیع کیا ہوا ہے ہم وہیں تک ہیں. جہاں شریعت کہتے ہیں یہاں پہ رک جاؤ، پھر شریعت سے زیادہ ہمدرد نہ ہو، شریعت سے زیادہ ہمدردی نہ دکھا. تو اس لیے جو یہ بیچارے لوگ ہیں ہمارے ملک میں رہتے ہیں ان کو بھی ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جو ہمیں حق حاصل ہیں، ان کی بھی ویسے خیال رکھنا چاہیے جیسے عام غرباء کا خیال ہوتا ہے. لیکن اس دن کی مناسبت سے آپ نے کچھ نہیں کرا. اس دن کے حوالے سے گفٹ، کوئی مبارکباد، کوئی اور وش ایسا نہیں کرنا، بالکل نہیں کرنا. اور اس کے پیچھے بالکل ہم کلیئر ہیں کہ وہ اس وجہ سے نہیں کرتے کہ آپ ہمارے اعتقاد کے خلاف جاتے ہو. بس اگر نہیں جاتے تو ہم قرآن کو پیچھے چھوڑ دیتے. تو یہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے. 25 دسمبر کے حوالے سے جو ہماری کرسچن کمیونٹی ہے پاکستان کے، وہ شہری ہیں، پاکستان میں ان کو رہنے کا حق ہے، پاکستان ان کو آئین میں ان کے لیے پروٹیکشن ہے، ان کے لیے قوانین ہے، سارا کچھ موجود ہے، ہمارے ساتھ بھی رہتے ہیں. تو آپ ان کے ساتھ اس کہنے کے دن کے علاوہ آگے پیچھے جو مرضی آپ ان کے ساتھ کریں، ان کے ساتھ کاروبار بھی ٹھیک ہے، معاملات بھی ٹھیک ہے، سارا کچھ ٹھیک ہے، لیکن یہ اس دن کے علاوہ ان کو حقیر بھی نہیں جاننا. ایسا نہیں کہ بعض لوگ کہہ دیتے ہیں حقیر سے لفظ بول دیتے ہیں یہ چوڑے چمار ہیں، یہ فلاں. نہیں، حقیر لفظ بھی نہیں بولنا ان کو، نیچا بھی نہیں جاننا ان کو، حقیر گھٹیا بھی نہیں سمجھنا.
اب اس سے بڑھ کر حقوق اور کون دے سکتا ہے؟ جو ہماری شریعت نے دے دیے ہیں اس سے بڑھ کر کوئی حق نہیں دے سکتا. تو ان کے جو رائٹ ہے وہ دے، لیکن جو ہمارا رائٹ ہے، ہماری شریعت کا رائٹ ہے، اس کو بھی ضائع نہ ہونے دیں. تو اس لیے اس دن کی مناسبت سے آپ کے دفتر میں ہو، آپ کے ماتحت ہو، آپ سے اوپر ہو، آپ کے ساتھ ہو، جو بھی ہو، جیسا بھی ہو، کلیئر کر دیں بھائی میری کرسمس یا ہیپی کرسمس یا مبارکباد ہم نہیں کریں گے، نہ ہم لیں گے اور نہ ہم کیک دیں گے، نہ ہم لیں گے، کیونکہ اس کا تعلق آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ کے ہاں پیدا ہوئے، اور ہماری شریعت پر ہماری جو بیسک بیس ہے توحید اس پر زد پڑتی ہے، لہٰذا ہم یہ نہیں کریں گے. باقی آپ ہمارے پاکستانی بھائی ہو، پاکستان میں رہتے ہو، ہم آپ کی قدر کرتے ہیں، آپ کی جو اقدار ہیں ان کی بھی قدر کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا بھی نہیں کہتے. قرآن کیا کہتے ہیں؟ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں ان کے خداؤں کو برا نہ کہو، وگرنہ پلٹ کے وہ تمہارے خدا کو برا کہیں. ہم آپ کے خدا کو بھی برا نہیں کہتے، ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ جو کرنا ہے کرتے رہیں، اس کا تعلق ہماری توحید پر زد پڑنے سے ہے، لہذا ہم یہ نہ منائیں گے، نہ اپنائیں گے، نہ آپ کو دیں گے، نہ لیں گے، نہ کچھ ہوگا. ہاں اس کے علاوہ ویسے تو معاملات ہوتے ہیں وہ آپ سارے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ نے کوشش کرنی ہے. اسی طرح میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ یا کوئی ایسا اسٹیٹس یا کوئی ایسا ہم نے نہ لگانا ہے، نہ کسی کا جواب دینا ہے، نہ کسی کو مبارکباد دینی ہے، نہ اسی طرح اگر کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی کام آتا ہے نہ ہم نے وہ کام کرنا ہے. بس اتنا سے ہے، باقی اس کے علاوہ جو مرضی آپ کریں، صرف اپنے دین کو آپ نے بچا کے رکھنا. ایک توحید ہی ہے ہمارے پلے، اگر یہ بھی نکل جائے گی تو پھر ہمارے ہاتھ تو کچھ بھی نہیں. تو اس لیے صرف اتنی سی گزارش ہے کہ 25 دسمبر کو ہم نے کسی کو بھی، کسی کرسچن کو ہم نے کوئی مبارکباد کے ایسے کام یا کچھ بھی کیک شیک یا جو بھی ہو سکتا ہے یا کوئی سیلیبریشن کرتے ہیں یا اسی سے متعلقہ تو اپنے دفتر میں ایسی کوئی پارٹی رکھتے ہیں، ہم شرکت نہیں کریں. اور اس میں شرمندگی والی بات نہیں ہے، کلیئر کٹ کہہ دیں، ان سے ریکویسٹ کریں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن اس میں نہیں، اس میں ہم اللہ کے ساتھ ہیں، اپنے نبی کے ساتھ ہیں، اپنے قرآن کے ساتھ ہیں، اپنے دین کے ساتھ ہیں، اور ہم اپنے نبی کی تعلیمات کے پابند ہیں، بس اس کے خلاف ہم نہیں جا سکتے. اتنی سی بات ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.